اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، الحمدللہ رمضان کا سلسلہ ہمارا رہا اور اس میں ہم نے بہت ساری آپ کو نمازوں کے طریقے، روزوں کے مسائل اور دیگر بڑی اہم چیزیں ہم نے اب تک پہنچائی ہیں۔ اب ہم الحمدللہ چونکہ عید کا معاملہ ہے اور عید میں ایک جو سب سے اہم کام ہوتا ہے، چاہے عید الفطر کی نماز ہو چاہے عید الاضحیٰ کی نماز ہو، اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ عید کی نماز ہے۔ اور اس نماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو نارمل نماز پڑھتے ہیں اس سے ہٹ کر اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے، اور اکثر مساجد کے اندر ائمہ کرام سے بھی بعض اوقات اس حوالے سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اور عوام الناس سے بھی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے کافی سارے لوگ لیٹ پہنچتے ہیں، اس میں بھی ان کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے اور کس طرح اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک بات بس ذہن میں رکھ لیں، دو چیزیں میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ پہلی رکعت کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے تکبیرات پڑھنی ہے، جو تکبیرات عید اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں ہوتی ہے، اور دوسری رکعت کے اندر قرأت کرنے کے بعد یعنی سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد ہم نے یہ 3 تکبیریں کہنی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم نے کب ہاتھ باندھنے ہیں اور کب ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہو تو اس میں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جس تکبیر کے بعد کچھ نہ پڑھنا ہو تو اس میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں آپ کو پورا پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ اس کو کس طرح ادا کرتے ہیں۔ میں اول تا آخر آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا۔ اچھا، اس میں آپ کے سامنے 2 نیتیں بھی کر کے دکھانے والا ہوں، اور ایک عید الفطر کے لیے، ایک عید الاضحیٰ کے لیے۔ صرف نماز کا جو نام ہے وہ تبدیل ہوگا اور باقی پوری نماز ایز اٹ از آپ نے پڑھنی ہے۔ ویسے تو ہم امام صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن امام صاحب کے ساتھ پڑھنے میں بھی ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ آپ جب دیکھ لیں گے، یاد کر لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ تو سب سے پہلی نیت ہم عید الفطر کی کر لیتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں عید الفطر کی واجب زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ کے منہ میرا قبلے کی طرف۔ یہ عید الفطر کے لیے ہو گئی، اور پھر اسی طرح عید الاضحیٰ کے لیے آپ کر سکتے ہیں یوں کہ نیت کرتا ہوں نماز عید الاضحیٰ کی واجب زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ کے منہ میرا قبلے کی طرف، اور پھر اس کے بعد آپ نے جس طرح پوری نماز ادا کرنی ہے وہ دونوں کے لیے سیم ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے یہ فوراً بعد آپ نے اب تکبیریں پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں، پھر دوسری رکعت میں 3 تکبیریں۔ کس طرح؟ اللہ اکبر، یہ پہلی تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر، یہ دوسری تکبیر ہو گئی۔ اب اللہ اکبر، تیسری تکبیر میں چونکہ اب تیسری تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی ہے، تو اب ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ آپ دوبارہ اس کو دیکھ لیں، میں اب ڈائریکٹلی آپ کو تکبیرات کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرأت پڑھی ہے، یہ قرأت آپ نے نہیں پڑھنی، یہ تو امام صاحب پڑھ رہے ہوں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہاں پر میں نے آپ کو اس طرح پورا کر کے دکھایا ہے۔ اب باقی نماز اسی طرح ادا کرنی ہے جس طرح ادا کرتے ہیں، دیکھیے گا۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، اللہ اکبر،
اب یہ دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت میں سب سے پہلے امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے اور آپ نے اس کو سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ نے ادا کرنے کے بعد اب جو تکبیرات ہوں گی وہ ہماری نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو زائد تکبیریں ہیں وہ ہوں گی۔ اس میں آپ نے پہلے رکوع میں نہیں جانا بلکہ تکبیرات ادا کرنی ہے۔ کس طرح؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں تینوں تکبیرات کے اندر ہاتھ کھلے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کچھ پڑھنا نہیں ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ پڑھنا ہو تو پھر آپ نے ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، چونکہ کچھ نہیں پڑھنا تو آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے۔ اور چوتھی تکبیر میں آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر سے آپ دیکھ لیجئے ایک مرتبہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ صرف تکبیرات کے اندر ہم نے ایک الگ سے معاملہ کیا، باقی پوری نماز ایسی کی ایسی ہے اور بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو چند ایک چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ بغیر جماعت کے نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یہ ادا نہیں کی جا سکتی، گھر پر نہیں ادا کی جا سکتی۔ اگر جماعت نکل گئی ہے پوری، سلام بھی اگر مل جائے یعنی کہ تحیات بھی مل جائے دوسری رکعت کا، تب بھی وہ جماعت میں شمار ہوگا۔ اور لیکن اگر اب پھر جیسے اگر اتحیات میں شامل ہوا ہے وہ، تو اب وہ پوری نماز اسی طرح ادا کرے گا جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کے دکھائی ہے، تو وہ جماعت کے ساتھ ہی کہلائے گی۔ لیکن اگر اس کو اتحیات بھی نہیں ملا اور بالکل یعنی کہ جماعت ختم ہو گئی تمام مساجد کے اندر، تو اب جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری نماز ادا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی قضا نہیں ہے اس نماز کی، چونکہ یہ ہوتی صرف جماعت کے ساتھ ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں آیا، اب پہلی رکعت کی تکبیروں سے چھوٹ گئیں، تو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دوسری رکعت چونکہ امام صاحب کے ساتھ آپ کو ملی ہے تو وہ آپ کی بھی دوسری ہی رکعت کہلائے گی۔ تو جس طرح امام صاحب نے دوسری رکعت کی تکبیرات ادا کی ہیں آپ اس طرح ادا کریں گے، اور پھر جب امام صاحب سلام پھیر لیں گے تو اب آپ جب کھڑے ہوں گے تو وہ تعداد کے اعتبار سے تو آپ کی دوسری ہے، لیکن چونکہ آپ کی پہلی رکعت چھوٹی تھی تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہی ہے۔ تو اب آپ اس کو کس طرح ادا کریں گے؟ جس طرح پہلی رکعت آپ نے ابھی یہاں پر دیکھی ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے اور تیسرے والے میں ہاتھ باندھنا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب جماعت سے آپ نکل جائیں گے پھر آپ صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تھوڑے تھوڑے گیپ کے ساتھ بول دیں، اور پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملا لیں، اور پھر دوسری رکعت میں پھر اتحیات کر کے سلام پھیر لیں۔ اور اگر کوئی شخص پہلی رکعت کے رکوع میں آیا، یعنی امام صاحب رکوع میں تھے اور وہ اب آیا، تو اب وہ کیا کرے کہ وہ جیسے ہی وہ اپنی نیت باندھے گا، اگر اس کو لگتا ہے کہ امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے تو وہ ثنا بھی نہ پڑھے
اور ڈائریکٹ فوراً سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ادا کرے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ یہ ہے اس کی کچھ احتیاطیں، اور مزید اس کے اندر اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ بآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔